بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہوں دارالحکومت مظفر آباد کی حلقہ 4 کھاوڑا کی یونین کونسل کٹکیر میں۔ یہاں کے لوگوں کو حکومت کی طرف سے بنیادی سہولیات نہیں مل رہی۔ آج سے تقریباً 10 سے 12 سال پہلے اس روڈ کو کروڑوں روپے خرچ کر کے بنایا گیا، لیکن اس کا منصوبہ مکمل نہیں کیا گیا۔ اس کی نالیاں تعمیر نہیں کی گئیں، اس کے اوپر اور نیچے والی سائڈ کی وہ فرش پٹی نہیں تعمیر کی گئی جو حفاظتی طور پر شیلڈ کا کام کرتی ہے کسی بھی روڈ کے لیے، کیونکہ جب بارش پڑتی ہے، جب بارش کا پانی روڈ پہ آ جاتا ہے، یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سڑک کے آگے اور پیچھے وہ برساتی نالیاں نہیں تعمیر کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ روڈ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور نہ رکھی گئی تھی۔ وہ سٹینڈرڈ رکھا گیا تھا جس کے تحت روڈیں عام طور پر بنائی جاتی ہیں، تعمیر کی جاتی ہیں، اور وہ سالوں سال اسی طرح آمد و رفت کے کام آتی رہتی ہیں۔ کشمیر بھر میں تقریباً ٹرانسپورٹ کے نظام آمد و رفت کے ان سڑکوں کا یہی حالت ہے، زیادہ تر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہیں ہمارے قریب تر علاقے غربی باغ میں لوگوں نے خود سے اپنی مدد کے تحت وہاں پہ روڈوں کا کام شروع کیا۔ میں ایک روڈ ہے چھپڑیاں کوڑی کے روڈ، جو تقریباً پچھلے 12 سے 15 سالوں کے سے تاخیر کا شکار ہے، وہ نہیں تعمیر ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس روڈ کو تعمیر کیا۔ ابھی میں جس وقت موجود ہوں یہاں پر بھی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود سے چندے اکٹھے کیے، خود سے یہاں پر ریڑیاں اٹھائی، بیلچے اٹھائے اور چل دیے اس جگہ پر، اور روڈ کی مرمتی کا آغاز کیا۔ تقریباً یہ 22 سے 23 کلومیٹر طویل یہ روڈ ہر کلومیٹر بعد ایک لمبی، اسی طرح ایک بہت زیادہ خراب ہے۔ حکومت ایم ایل اے صاحب اس حلقے سے اسمبلی میں موجود ہیں، نہ کہ صرف ایم ایل اے بلکہ وہ وزیر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے کافی مرتبہ وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں، لیکن ان کی نظر کبھی بھی اس علاقے پر نہیں پڑی، اور نہ ہی کبھی وہ سکیمیں یا وہ سہولیات یہاں کی عوام کو مہیا کر سکیں جو انہیں کرنی چاہیے تھی۔ تقریباً ہر مرتبہ یہاں اس یونین کونسل کا ووٹ بینک سب سے زیادہ جاتا ہے تو جناب عزت مآب وزیر اوقاف راجہ عبدالقیوم خان صاحب، جو اس حلقے کے ایم ایل اے ہیں، لیکن ان کی نظر کرم اس حلقے کے لوگوں پر، اس یونین کونسل کے لوگوں پر نہیں آ رہی، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود سے کام کر رہے ہیں۔ اسی موضوع پر یہاں پہ میرے ساتھ چند لوگ موجود ہیں، یہاں کے مقامی باشندے، یہاں کے والنٹیئرز، مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے۔ یاد رہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی ایک تنظیم کا کام نہیں ہے، بلکہ سیاست سے بالا تر ہو کے لوگوں نے خود مل کر ایک دوسرے سے ہاتھ بٹا کر اس روڈ کا کام شروع کیا ہے۔ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر راجہ منصور خان، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، کیا کہیں گے آپ؟ یہاں پہ لوگ سیاسی کارکن اپنے قائد کے لیے اپنی تمام تر قوتیں لگا دیتے ہیں، لیکن اس وقت یہاں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ اپنی مدد کے تحت اس روڈ کی پختگی کا کام کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں، میں عوام علاقہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ دیکھیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ روڈ کی مینٹیننس کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہ اس جذبے کی ریوائول ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے اس سڑک کو بناتے ہوئے کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی لوگوں نے پسینے لگائے، اپنی جان لگائی، اپنا وقت لگایا۔ تو بنیادی طور پر یہ کام تو ریاست کا تھا، اور ریاست کو چاہیے تھا کہ یہ کرے، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جو انفراسٹرکچر کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ عوام علاقہ میرے خیال میں اس سوشل ویلیوز کا ریوائول بھی ہے، جس کے تحت ہم ایک دوسرے کی وہ کڑیوں میں جاتے تھے، ایک دوسرے کی لیتری میں جاتے تھے۔ تو یہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے جیب سے چندہ بھی دیا ہے، اور پھر خود اپنے تئیں کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور ہمیں ہر معاملے میں اسی طرح اجتماعیت کو فروغ دینا ہے، ساتھ کھڑے ہونا ہے ایک دوسرے کے، اور اگر یہ عوام علاقہ ہر معاملے میں کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں جو ہمارے اجتماعی مفادات ہیں وہ ان کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے۔ پھر کوئی بندہ آپ کی اسکیم نہیں کھا سکتا، کوئی بندہ سولنگ کے پیسے نہیں کھا سکتا، کوئی بندہ آپ کے واٹر ٹینک نہیں کھا سکتا۔ پھر یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری وہ پرانی سوشل ویلیوز ہیں، ان کی ریوائول بھی ہے۔ اور میں اپنے ان تمام اہل علاقہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین کام کا آغاز کیا ہے۔
جیسا کہ آپ نے کہا یہ ہماری روایت رہی ہے کہ مل جل کر کام کرنا، اپنی پرابلمس خود سالو کرنا، لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا حکومت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس جگہ پہ کھڑی ہے حکومت؟ یہ بنیادی سہولیات عوام کو نہیں فراہم کر پا رہی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریاست کا جو بنیادی فرض ہوتا ہے وہ سے تعلیم، روزگار، انفراسٹرکچر، یہ سارا چیزیں اس میں آتی ہیں، یعنی کہ آپ کا روزگار دینا، آپ پانی دینا، باقی جتنے بھی معاملات ہیں یہ ریاست کے کام تھے۔ لیکن ریاست چونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سارے عرصے میں کسی ایک گورنمنٹ پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن انفارچونیٹلی جو بھی آیا اس نے اپنے طور پہ مال بنایا اور گھر چلا گیا، اور سیاسی ٹھیکیداروں کے لیے ساری کی ساری انفراسٹرکچر کے پروگرام ہوں یا جتنے بھی دیگر پروگرام ہوں وہ سیاسی ٹھیکیداروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ جو چھوٹا سا خطہ جس کو منی سوئٹزرلینڈ ہونا چاہیے تھا، آج وہ یہاں پہ لوگ، ہماری مائیں بہنیں آج بھی گڑھے اٹھا رہی ہیں، آج بھی ہمارے مریض جو ہے وہ چارپائی پہ اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جائے جاتے ہیں۔ تو 21ویں صدی میں یہ بڑی دردناک سٹوری ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور دنیا کہاں پہ جا رہی ہے۔ لوگ مریخ میں پلاٹ بیچ رہے ہیں اور ہم آج بھی اس طرح کی سولنگ کے لیے بھی تنکا جوڑ کے لوگ جو ہے نا پتھر لگا کے تو اپنی گاڑیوں کو گزارنے کا ایک رستہ بنا رہے ہیں۔ متعلق بات کریں گے، یہاں کے مقامی ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ سرفراز صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ یہ اپنی ایفرٹ کے تحت، اپنے خرچ اخراجات کے تحت یہ عوامی کام کر رہے ہیں جو ہماری حکومت کو کرنا چاہیے۔ آپ سے میں پوچھوں گا کیا کہیں گے آپ یہاں کے حکومتی نمائندگان کو؟ وہ فوکس نہیں کر رہے، وہ یہاں پہ وہ سہولیات نہیں فراہم کر پا رہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ شکریہ جناب، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے آرگومنٹس لوگوں تک جا رہے ہیں۔ ایکچولی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ان نوجوانوں کا جن نوجوانوں نے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تو اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اس پسماندہ ترین علاقے میں ہماری وفاق جو مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اس علاقے کی جو ہماری مواصلاتی سسٹم ہے، یہاں سے جو ہمارے پیشنٹ گزرتے ہیں اور ان کو جو پرابلم ہو رہی ہے، آپ نے اس روڈ کو دکھا دی ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہاں سے کوئی پیشنٹ ہارٹ پیشنٹ گزرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ طبی موت سے پہلے ہی وہ اس پرابلم کی وجہ سے مر جائے گا۔ اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نوجوانوں نے آپس میں بیٹھ کے تو یہ انیشیٹو لیا ہے۔ یہ انیشیٹو صرف اس لیے ہم نے لیا ہے کہ جب بھی ہم کسی ادارے کی طرف جاتے ہیں تو اس ادارے میں جا کے کسی کام کو پایا تکمیل پہنچانے سے پہلے یہاں پہ جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، یہاں رشوت دینی پڑتی ہے، یہاں پہ بے شمار ہمیں جو ہے سفارشات کروانی پڑتی ہے۔ اب وہ تمام ایکسپینڈ جو ہمیں ان فضول کاموں میں لگانے پڑتے تھے، ان تمام چیزوں کو منا کر کے وہ تمام پیسے ہم نے یہاں پہ لگانا شروع کیے ہیں۔ یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہاں پہ ایک موٹر سائیکل سوار سے لے کے تو ایک ٹرک ڈرائیور تک ہر بندے نے اپنا شیئر ڈالا ہے۔ 10 روپے سے لے کے تو 1000 روپے تک جتنی بھی ہمارے پاس کیلکولیشن ہوئی ہے، یہ تمام کیلکولیشن گراس روٹ لیول کے ان پسماندہ ترین علاقے کے لوگوں کی یہ ایفرٹ ہے۔ یہ اس میں کسی پولیٹیکل آدمی کی کوئی اتنی بڑی ایفرٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی پولیٹیکل آدمی نے کوئی ہمارے ساتھ، ہم نے نہ کسی NGOs کا یہاں پہ ٹچ کیا ہے نہ کچھ۔ یہاں پہ انڈیویجلی تمام پارٹیز کے نوجوان موجود ہیں، لیکن اس کام کے حوالے سے جتنے بھی نوجوان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیسائز کرنے کے بجائے اپنے آپ کو انہوں نے سماجی طور پہ سامنے لایا ہے۔ اور اس سارے کام میں بڑھ چڑھ کے ایڈوکیٹ ناصر صاحب موجود ہیں، راجہ کمران صاحب موجود ہیں، عاقب سفیر صاحب ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، اور دیگر جتنے میرے ساتھ وقاص موجود ہیں، اور ہماری دیگر جتنے بھی دوست احباب موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ لوگ گزشتہ 4 دن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے جو ہماری 3 کلومیٹر حلقہ غربی باغ کا ایریا اس پوری روڈ میں آ رہا تھا، وہاں سے اس پرابلم کی سولیوشن کے لیے ایک انیشیٹو لی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ہماری مواصلاتی سسٹم خراب ہے تو اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ آپ بتانا چاہیں گے کچھ اندازہ کتنی بڑی رقم اس پہ خرچ ہو رہی ہے؟
دیکھیں ایکسپینڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے کام ہو رہے ہیں، سچی بات ہے یہ ہم یہاں پہ پی سی سی کرتے ہیں. میں خود سول انجینئر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو اس کی پی ایس آئی کے حساب سے جو اس کی ریشو بنتی ہے تو سچی بات ہے نہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ڈالتا ہے نہ کچھ. لیکن الحمدللہ ہم اس 10 اور 50 روپے کی رقم سے اس کی جتنی بھی ہم ریشو ڈال رہے ہیں، جو چیز ڈال رہے ہیں وہ پراپرلی ڈال رہے ہیں. اپراکسیمیٹلی اس وقت تک جو ہم نے جو چھوٹا سا جو ہم نے کام ابھی تک کیا ہے، جس کی اپراکسیمیٹلی جو لینتھ بن رہی ہے وہ 150 یا 130 فٹ بن رہی ہے. اور اس میں جو ٹوٹل اس وقت تک جو ہمارے پاس لوگوں کے ڈونیشن سے پیسے آئے اپراکسیمیٹلی 80 to 90,000 ہمارے پاس کلیکٹ ہو چکے ہیں. اور اس میں ایکسپینڈ جو ہے وہ 1,10,000 یا 12,000 بن رہے ہیں. لیکن یہ ساتھ ساتھ ہمیں لوگ بھی پیسے تعاون کر رہے ہیں، گاڑیوں والوں، یہ تمام لوگ اور لوکل کمیونٹی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے ایکسپینڈ کی بات کی تو اگر اوور آل اس پوری روڈ کو دیکھا جائے تو اس روڈ میں جو ہمارا اس وقت مینٹیننس کا کام ہے تو اپراکسیمیٹلی اس میں نہ کرتے ہوئے 15 سے 20 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں. لیکن انشاءاللہ اگر یہ 50 لاکھ کے بھی ہوں تب بھی مجھے اپنے نوجوانوں پہ یقین ہے کہ اس 50 لاکھ کے کام کرنے کے لیے بھی ہم نکل چکے ہیں اور اس کو پایا تکمیل پہنچا کے تو ہم اس کو ختم کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی علاقے کے ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجہ عاقب سفیر ایڈوکیٹ صاحب. ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے. کیا کہیں گے اس کام کے بارے میں؟ سب نوجوان آپ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے باقی لوگوں کو؟ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کام یقیناً انہی کی ذمہ داری تھی کرنا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ریاست اور حکومت جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، وہیں ہمارے لیے خوشی اور اطمینان اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے خود باہر نکل کھڑے ہوئے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کٹکیر کے نوجوان، ملاج کٹکیر کے نوجوان، اچھاڑ کے نوجوان اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے نوجوانوں نے ایک بڑے زبردست جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سڑک، کیونکہ کسی بھی علاقے میں سڑک بنیادی ضرورت ہے. یہاں پر روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں اور جب یہ سڑک خراب ہوتی ہے تو اس سے ہمارے بہت سارے مسائل ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو نوجوانوں کا یہ جذبہ کہ انہوں نے بجائے کہ وہ حکومت کو دیکھتے رہیں، انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے خود کاوش کریں گے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ اپنے علاقوں میں موجود ہیں ان نوجوانوں نے اکٹھے ہو کر اس کام کا آغاز کیا اور الحمدللہ اس میں اس علاقے کے ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور تعاون کیا. اس میں مقامی افراد بھی شامل ہیں، اس میں جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کے تعاون سے یہ کام جاری و ساری ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری حل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سڑک ہے بالخصوص پیڈور سے لے کر رنگلا تک یہ تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر سڑک ہے اور اس پر پراپر اس کی جو مرمتی ہے اس کی ضرورت ہے. عوام علاقہ اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس سڑک کے لیے فوری طور پر فنڈز رکھ کر اس کی مرمتی کا کام شروع کیا جائے تاکہ یہاں پر لوگوں کو آسانی ہو اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عطا فاؤنڈیشن کٹکیر کے صدر عبدالرحمان ثانی صاحب. ان سے بات کریں گے. انہوں نے پہلے اس چڑھائی کی مرمتی اپنے تئیں کی تھی، اس وقت بھی کوئی حکومتی نمائندہ یا کوئی بھی متعلقہ افسر ان کے پاس نہیں آیا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے پہلے بھی یہاں پہ آپ اسے مرمت کر چکے ہیں، لیکن ابھی دوبارہ چونکہ عام آدمی کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے یا اس سطح کی وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے جو حکومتی ایک سٹینڈرڈ ہے تاکہ سڑکیں تعدیر قائم رہیں اور ان پہ گاڑیاں چلتی رہیں. ابھی ایک یہاں کے نوجوانوں نے مل کر اس کام کا آغاز کیا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر عوام کی آواز بننے کے لیے حاضر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان ایک دفعہ پھر یہاں پر ایک مشترکہ معاملے میں یہاں پر اکٹھے ہیں. تمام اپنی سیاسی جو وابستگیاں ہیں ان کو بالائے تر رکھتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں. ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ہم آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.
جیسا کہ آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے تقریباً 2 سال پہلے ہم نے اس جگہ کی جیسے ٹوٹ پھوٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سلائڈ ہو گئی تھی. یہ ایریا بڑا خطرناک ہے, تو یہاں پہ کام اس معیار کا نہیں کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ عرصے بعد سلائڈ ہو گئی تھی. تو یہاں پر ہم نے جو ہماری عطا فاؤنڈیشن ہے, ایک ذیلی تنظیم ہے ہماری, تو اس کے ہم نے چھوٹی سی فنڈنگ ہے ہمارے پاس, تو ہم نے اس کی جو مرمتی کا کام کیا تھا ہم نے مل کر. تقریباً اس وقت ہم نے اس پر 35-40 ہزار روپے لوگوں کے تعاون سے اور ہمارے جو سرپرست ہیں, سربراہان ہیں, ان کے تعاون سے ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹرز حضرات نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. تو چونکہ اپنی مدد آپ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, یہ جو حکومتی کام ہوتا ہے یا جس اسٹینڈرڈ کا وہ کام کرتے ہیں اس طرح سے ہم اپنی مدد آپ کام نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ ایک اپنی مدد آپ کام کرنے کا جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, الحمدللہ آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے نوجوانوں میں وہ جذبہ وہ ایک آگاہ اجاگر ہو چکی ہے اور ہر طرف اپنی مدد آپ کام ہو رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی سیاسی قیادت ہمیں دیکھ رہی ہے, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس علاقے کو, یہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے, اس میں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, اور آپ لوگ جو یہاں سے ایک بڑی تعداد میں ووٹ لے کے جاتے ہیں, آپ اس کا ریٹرن بھی دیں اور اس غریب اور پسماندہ عوام کو سہولیات مہیا کریں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور آپ میڈیا کے جو نمائندگان یہاں پر آئے ہیں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ ایک اور نوجوان شخصیت موجود ہیں, راجہ ناصر لطیف ایڈوکیٹ صاحب, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. جناب, آپ کا ایک سیاسی تعلق بھی موجود ہے, لیکن یہ مسئلہ ہے جو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. کیا آپ نے ایوان بالا تک یا جو متعلقین ہیں ہمارے MLA صاحب, ان تک یہ بات پہنچائی ہے اس مسئلے کے بارے میں؟ شکریہ آپ کا, آپ نے یہاں پہ آپ تشریف لائے, ہماری حوصلہ افزائی کی, آپ کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ شامل رہا. بات اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حلقہ 4 میں اس وقت ساری پارٹیز کی نمائندگی اسمبلی میں یا کشمیر کونسل میں موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے مختار صاحب اسمبلی میں موجود ہیں, کشمیر کونسل میں موجود ہیں. اس کے بعد مختار عباسی صاحب اور ہمارے سٹنگ MLA جو اس وقت منسٹر بھی ہیں وہ بھی ہیں. اس روڈ کے حوالے سے مختلف لوگوں نے ہمارے علاوہ بھی یہاں پہ کام کیا, اور انہوں نے کام کے دوران اور اس سے پہلے بھی MLA صاحبان اور دیگر جو ہمارے ممبران اس وقت مختلف پوزیشنز میں موجود ہیں ان تک اپنی آواز پہنچائی, لیکن کسی نے اس پہ کوئی توجہ نہ دی. بلکہ یہاں سے اسی جگہ پہ یہاں پہ پہلے جو جہاں ہم کھڑے ہیں, اس سے پہلے یہاں کی مقامی تنظیم عطا فاؤنڈیشن نے کام کیا تھا. اسی دوران یہاں سے MLA صاحب کا گزر ہوا تھا, لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے تقریباً 15 یا 20 دنوں تک اس کی تکمیل یا اس کی مینٹیننس کا کام ہم کر دیں گے. نوجوان سارے انتظار کرتے رہے, لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کے بعد ہم نے کرونا کے دوران چونکہ لاک ڈاؤن تھا اور سارے نوجوان گھر میں موجود تھے, نوجوانوں کے تعاون سے یہ کام شروع کیا. الحمدللہ اس میں روز بہ روز نوجوانوں کے تعاون کا, ٹرانسپورٹرز کے تعاون کا, لوکل جو عوام ہے ان کے تعاون کا, اور بزرگوں کی ہمیں شفقت موجود ہے, جس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. جی, جیسا کہ آپ نے MLA صاحب کی بات کی, یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, 2 یا 3 دن قبل یہاں سے ان کے سیاسی جانشین کا گزر رہا. کیا ان کا کچھ تعاون ہے آپ کے ساتھ, اس مالی تعاون یا پھر کسی بھی قسم کا تعاون موجود ہے کسی سیاسی نمائندے کا؟ معذرت کے ساتھ, چونکہ MLA صاحب کا جو مظہر قیوم صاحب یہاں سے ہمارے یونین کونسل میں تشریف لائے تھے, لیکن ہمارے کام کے دوران وہ یہاں سے نہیں گزرے. بہرحال انہوں نے نہ ہی اس حوالے سے کوئی ہمیں یقین دہانی ابھی تک کروائی ہے کہ ہم اس میں تعاون کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سچ میں یہ قابل تحسین, دل سے تعریف کرنے والی بات ہے کہ لوگ اپنی مدد کے تحت اپنے مسائل خود حل کر رہے ہیں, جبکہ حکومت ناکام ہوتی جا رہی ہے. موجود ہیں کامران بشیر صاحب, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں گاڑیوں کو ہاتھ دے کر ان سے چندے لے رہے ہیں. میرا سرخ سلام آپ کو سر, یقیناً دلی خوشی ہوئی آپ کی یہ کاوش دیکھ کر. سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہوں گا, یہ منصوبہ کہاں تک ہے, کہاں تک آپ نے یہ روڈ کی مرمت کرنی ہے, کس جگہ تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ کام دیکھ کر یہاں پر آپ آئے, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا اور صبح سے شام تک کھڑے رہے. آج تیسرا دن ہم یہ کام کر رہے ہیں اور بہت عرصہ دیکھا حکومت کو,
लेकिन मैं हुकूमत को सिर्फ कोई तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, उनको अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना अगर रिकंडीशन का काम आपके सर पर है, आपने ये रोड बनाई है, 1,000 रुपये का काम है तो आज हम वहाँ पर 50,000 रुपये लगा रहे हैं। ये आपको हम पैगाम दे रहे हैं नौजवानों की वसासत से, अवाम इलाका की वसासत से कि आप खदारा इस अवाम पर रहम करें और अपने पाँव पर ख़ुद कलाड़ी मार रहे हैं कि जहाँ पर 1,000 रुपया लगता है आप वहाँ पर लाखों रुपए लगा रहे हैं। ये अवाम इलाका का भी नुकसान कर रहे हैं और अपना नुकसान भी कर रहे हैं। और कोई आपको इसमें कोई इस्तकबाल या इलेक्शन में आप आएंगे उस तरह इस दफ़ा रवायत तो है जो बदली गई है हल्का गरबी बाग 13 में और हल्का 4 में। और जिस तरह हम आज तीसरा दिन काम शुरू कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर आवाम का और बाइक वालों का, ये जो कोस्टर वाले हैं उसके अंदर जो जितने भी लोग बैठे होते हैं मुसाफिर हजरात, उन्होंने जिस तरह ताउन किया, तकरीबन 70,000 रुपये हमने इन तीसरा दिन हो गया इकट्ठा किया है। और ये जो मेन जो रोड्स हैं हमारे, जो मेन रास्ता है हमारा, ये बहुत ख़तरनाक जगह थी। यहाँ पर पहले भी 1-2 दफ़ा एक्सीडेंट हुए। इस तरह वो सामने जगह थी हल्का 13 गरबी बाग में, वहाँ पर इंशाल्लाह रात को हमने काम ख़त्म कर लिया। तो मज़ीद जो है हम देखते हैं कि जिस तरह चंदा होता है तो हम ये काम जारी रखें। अवामी इलाका की हुकूमत से ये अपील है कि जल्द अज़ जल्द उनके इन मसाइल को हल किया जाए और उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत बुनियादी हैं उन्हें पूरी की जाए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।